اگر یہ غور کیا جائے کہ دور صحابہ میں ایمان میں کمال پیدا کرنے کا کیا طریقہ تھا، اور کوشش کر کے سارے ایمان والوں کو اس طریقہ محنت پر لایا جائے، بجائے اس کے کہ آدمی اعتراض کر کے کام سے خود بھی رک جائے، دوسروں کو بھی روکے۔ کتنی آسان بات ہے کہ کام کو صحابہ کی سیرت میں دیکھ لو تو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں دعوت ہی ایمان کے بننے کا اصل ذریعہ ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ دعوت ہی ایمان کے بننے کا اصل ذریعہ ہے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صحابہ کو دعوت دے کر، گشت کے ذریعے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد میں لے کر آتے تھے ایمان سیکھنے کے عنوان پر۔ یہ ایک نہیں متعدد صحابہ کا معمول ہے، یہ ایک نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کا معمول ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ یہاں بیٹھ کر غیب کے تذکرے کرنا، اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دعوت اللہ ہی ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہے تو اشکال وہ کرے گا جس کے سامنے صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ معاذ بن جبل سید العلماء، معاذ بن جبل سید العلماء گشت کرتے تھے مسجد سے باہر اور خوشامد کرتے تھے لوگوں کی، کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اگر پر ایمان لائیں گے۔ جی ملاقاتیں کرتے لوگوں سے۔ عبداللہ بن رواحہ کے عمل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے، اس عمل کو پسند فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے کہ گشت کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد میں ایمان کے حلقوں پر لا کر جمع کرو۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ دیکھو تو کیا کہہ رہا، کسی اعتراض کی کوئی گنجائش، وہ تو بیچارے ناواقف لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں اڑاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کام جماعت کا نہیں، کام تو صحابہ کا ہے، کام جماعت کا نہیں، کام صحابہ کا ہے۔ جب صحابہ کا ہے تو ہر امتی کا ہے، کیونکہ قرآن نے تو عام اعلان کر دیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے ہیں۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان کیسے لاؤیں کہ ایسا ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ جی ہاں، کمیت کی طرف بھی اور کیفیت کی طرف بھی، دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیفیت کیا ہو ایمان لانے کی کہ صحابہ کو دیکھو، کمیت کیا ہو ایمان میں کہ صحابہ کو دیکھو۔ کمیت میں بھی ایمان میں صحابہ نمونہ ہے، کیفیت میں بھی صحابہ نمونہ ہے۔ اتنا آسان ہے سمجھنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے عمل کو پسند فرما کر بتلا دیا امت کو کہ ہاں یہی ایمان کی سیکھنے کا طریقہ ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آؤ میرے پر ایمان لائیں گے تو ایک تاجر کو اشکال ہوا کہ ایمان تو ہم لا چکے، اسلام میں داخل ہو چکے، اب کون سا ایمان لائیں؟ اب کون سا ایمان لائیں؟ ایمان تو لا چکے ہم۔ انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن رواحہ کہتا ہے ہم سے کہ آؤ ایمان لا لیں گے، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے، یہ کون سا ایمان ہے؟ آج بھی مسلمان کا یہی حال ہے کہ بھائی ہم تو سارے مسلمان ہیں، دعوت دینے سے جا کے کافروں کو دعوت دو۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، فرماتے تھے انبیاء علیہ السلام نے
کفار سے زیادہ محنت اپنے اتباع کرنے والوں پر کی ہے. یہ زمانے کی لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے اور انبیاء کی محنت کا میدان صرف کفار تھے. یہ خیال بالکل غلط خیال ہے. غیروں سے کہیں زیادہ محنت ایک مسلمان کو مسلمان باقی رکھنا غیروں کے اسلام میں داخل کرنے سے زیادہ اہم ہے. ایک بڑی شہر کی آبادی کے کفار اسلام میں داخل ہو جائیں یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں جتنا ایک مسلمان کا اسلام سے مرتد ہو جانا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات مشاہدے میں ہے اور نظر آ رہی ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر اسلام میں داخلے کی وہ تعداد نہیں جو اسلام سے نکلنے والوں کی تعداد ہے. سب بات کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے. اسلام سے نکلنے والوں کی تعداد. اللہ اکبر. آپ سوچئے جو آدمی ڈوب چکا ہے ڈوبا ہوا ہے اس کا نکالنا زیادہ ضروری ہے یا جو آدمی گر رہا ہے پانی کی طرف اس کو روکنا زیادہ ضروری ہے؟ ڈوبے ہوئے کا نکالنا اس سے زیادہ اہم ہے کہ مزید لوگوں کو گرنے سے بچایا جائے. آپ جانتے ہیں کہیں وبا پھیل جائے تو وہاں سے بیماروں کو تو بے شک علاج ہوتا ہی ہے لیکن صحت مند لوگوں کو وہاں سے الگ کر دیا جاتا ہے. ان کو تو بچاؤ ان کو تو بچاؤ. پہلے جو بچے ہوئے ہیں گاؤں کے گاؤں ارتداد کی طرف ہیں اور بیچارہ مسلمان میں تو نماز پڑھتا ہوں میں تو ذکر کرتا ہوں میں تلاوت بھی کرتا ہوں. ہاں تم سب کچھ کرتے ہو اللہ تم سے امت کے بارے میں پوچھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال پر چھوڑ دیں. ایسا نہیں. تم نے آیا منکر کو ختم کرنے معروفات کو قائم کرنے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ اپنی ذات سے اعمال کا کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. اپنی ذات سے اعمال کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. اپنی ذات سے اعمال کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. اپنی ذات سے اعمال کو کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. تو میں نے دوستو عزیزوں میں نے عرض کیا کہ غور کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کا طریقہ محنت کیا ہے. ایمان والوں کو ایمان پر باقی رکھنا اور خود اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا یہ اس کے ذمہ سب سے پہلا فریضہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رواحہ کے عمل کی تعریف کی. فرمایا ہاں وہ حلقے قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو دیکھو میرے بندوں کو کہ یہ میرے گھر میں جمع ہو کر میرے تذکرے کر رہے ہیں. اسی میں عباس فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں یہ تو بے شک بڑی بات ہے لیکن اس سے بڑا ذکر یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کرے. اس سے بڑا ذکر کیا ہے؟ ولا ذکر اللہ اکبر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یہ پوری آیت پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرنا کہ یہ سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ اللہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں فرشتوں کے درمیان اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال خیر سے اللہ واقف نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں عمل دے کر چھوڑ دیا ہے جاؤ عمل کرو. نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ تم اللہ کے تذکرے کر رہے ہو. اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارے تذکرے کر رہے ہیں. یہ ذکر اکبر ہے
کہ اللہ ہمارا ذکر کریں یہ زیادہ بڑا ذکر ہے، اللہ ہمارا ذکر کریں یہ زیادہ بڑا ذکر ہے، اللہ ہمارا ذکر کریں۔ میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ مسلمان کو مسلمان باقی رکھا جائے، اسی لیے جماعت کی نقل و حرکت ارتداد کو روکنے کے لیے ہے، جماعت کی نقل و حرکت ارتداد کو روکنے کے، جہاں جہاں اسامہ کی جماعت گزری وہاں کے مرتدی اسلام میں واپس آ گئے، وہاں کے مرتدی اسلام میں واپس آ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت نکالنا چاہ رہے، مدینہ پر خطرہ، مدینہ منورہ پر خطرہ، ادھر نفاق بلند ہو گیا، منافقین جری ہو گئے، ادھر کفار اور یہود کھڑے ہو گئے، اور سب کا کہنا یہ تھا کہ ان کے نبی چلے گئے ہیں، اب اللہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کر کے امت کو قیامت تک آنے والی امت کو بتلایا کہ اگر تم کفر کے خلاف اللہ کی مدد چاہتے ہو تو جماعت کی نقل و حرکت کو باقی رکھو، ورنہ خدا کی قسم اللہ کی مدد ہوگی نہیں۔ اگر جماعتوں کی نقل و حرکت نہیں تو اللہ کی مدد ہوگی نہیں۔ تم جتنی چاہے تہجد پڑھ لو، ذکر کر لو، تلاوت کر لو، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، اللہ کی مدد ہوگی نہیں۔ یہ تو میں تمہیں قرآن حدیث میں بھرا ہوا دکھلا دوں گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کے اسباب ذرائع ہو گئے، پھرنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے ضابطے کا اور مدد کی شرط کا انکار کرتے ہیں، مدد کی شرط کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن حالات ایسے بن گئے تھے، حالات ایسے بن گئے تھے کہ جنرل عمر کی رائے اور کبار صحابہ کی رائے جماعت کو روانہ کرنے کی نہیں تھی، سب نے منع کیا، سب نے منع کیا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، مدینے پر خطرہ ہے، ادھر کفار کھڑے ہیں، ادھر منافقین ہیں، ادھر مانعین زکوٰۃ ہیں، آپ جماعت کا کام کریں لیکن ابھی فی الحال روک دیں، فی الحال روک دیں۔ تو اگر یہ سمجھتے تھے کہ اگر نقل و حرکت ختم ہو گئی یا روک دی گئی، تھوڑے وقت کے لیے بھی مؤخر ہو گئی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، وہ یہ جانتے تھے۔ کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو، کسی کونے بیٹھ کے عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے۔ یہ تو اس زمانے میں پیدا ہوا جب مسلمان کے دل سے دین کے مٹنے کا غم اور مسلمان کو اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانے کا فکر ختم ہو گیا، تبھی بات پیدا ہوئی۔ اسلام فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں کہ آپ اللہ کی مخلوق کو چھوڑ کر انفرادی عبادت کریں صرف، فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور رہبانیت اگر ہے تو میری امت کی رہبانیت امت میں گھسنا ہے۔ جی ہاں، سنو تو صحیح، رہبانیت جہاد کو بتایا، رہبانیت جہاد کو بتایا، رہبانیت خلوت کو رہبانیت نہیں بتایا۔ اس امت کی خلوت رہبانیت نہیں ہے، یہ خلوت رہبانیت پچھلی امتوں کی ہے۔ خلوت کی رہبانیت، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی، خلوت کی رہبانیت، سنو میں کیا کہہ رہا، خلوت کی رہبانیت پچھلی امتوں کے لیے ہے، اس امت کی رہبانیت مخلوق میں گھس کر دعوت دینا ہے، یہ فرمایا رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ۔ اور اگر خیال آئے گھومنے پھرنے کا، سیاحت کا، ذرا ہوا خوری کا، باہر نکلنے کا، تو فرمایا کہ نہیں، میرا امتی اگر باہر نکلے اپنے وطن سے تو صرف اللہ کی دی کی محنت کے لیے نکلے، ورنہ میری امت کا کام نہیں ہے کہ یہ سیر تفریح کے لیے نکلیں گھر سے۔ یہ بھی دونوں حدیثیں بیان فرما دی، رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ۔
سیاحت بھی جہاد، رہبانیت بھی جہاد. لیکن جو بیچارے جہاد کو قتالی سمجھتے ہوں، صرف اس سے آگے ان کا ذہن نہ چلتا ہو دین کو قائم کرنے کی محنت کی طرف، وہ تو یہ کہہ دیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ ایک کونا سنبھالو، اللہ اللہ کرو، آپ بخشے جاؤ گے. حالانکہ اس امت کی نجات ہے ہی نہیں دعوت کے بغیر. اس امت کی نجات ہے ہی نہیں دعوت کے بغیر. یہ تو تھوڑا آدمی بھرے ہوئے ہیں اس سے. اس امت کی نجات ہے ہی نہیں دعوت کے بغیر. دعوت بھی یہ نہیں کہ کسی اخبار میں مضمون دے کر سمجھو کہ دعوت دے دی. جس طرح نماز میں آپ کا طریقہ اصل ہے، اس طرح دعوت میں بھی آپ کا طریقہ اصل ہے. خود جا کر دعوت دے، خود جا کر دعوت دے. اس طرح نماز میں آپ کا طریقہ اصل ہے، اس طرح دعوت میں بھی آپ کا طریقہ اصل ہے. نماز کا طریقے زمانے کا بدلنے سے بدلیں گے نہیں، اس طرح دعوت کے طریقے بھی زمانے کا بدلنے سے بدلیں گے نہیں. پکی بات. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی امت کو نقل حرکت پر ڈالا تھا، اس طرح اپنی امت کو نقل حرکت پر ڈالا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ سب کی رائے یہ تھی کہ نہیں اب جماعت روانہ نہ کی جائے، حالات ٹھیک نہیں ہے، مدینے پر خطرہ ہے. حضرت بکر نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت مدینے کو مردوں سے خالی کر دوں، سب نکل جائیں راہ خدا میں، اور ہمارے نکلنے کے بعد مدینے میں عورتیں رہ جائیں صرف، ان عورتوں پر آ کر دشمن حملہ کر دے، ازواج مطہرات کو بھی قتل کر دے، اور ان کی لاشیں کتے کھینچے پھریں مدینے کی گلیوں میں، ازواج مطہرات کی لاشیں کتے گلیوں میں کھینچے پھریں، میں اس کو تو برداشت کر لوں گا، اس کو تو میں برداشت کر لوں گا، اس کو تو برداشت کر لوں گا، یہ تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے دین میں کمی آئے اس کو ابو بکر برداشت نہیں کرے گا. یہ حضرت بکر نے یہ بات کی. حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ سب سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں. آپ سب سے ارے سنو تو صحیح، آپ سب سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں. آپ تنہا کیوں جماعت بھیج رہے ہیں؟ آپ رائے لیں سب سے، سب کی رائے سے کام کریں. حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے. اے عمر اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے. یہ جواب دیا حضرت بکر کہ اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں. نکلنا تو اللہ کا امر ہے، نکلنا اللہ کا امر ہے. ہم تو اللہ کے امر کو پورا کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہیں مشورے سے کرو کام، کہ جماعت نکلے یا نہ نکلے اس کا مشورہ کرو کہ نہیں. فرمایا منصوصات میں مشورہ نہیں ہے. نعمان صاحب کے بیان کا ٹکڑا نقل کر رہا آپ کو. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر نے یہ جواب دیا حضرت عمر کو کہ عمر منصوصات میں مشورہ نہیں ہے. ہاں منصوصات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے نکلنے کا اس میں مشورہ نہیں ہے، اس میں مشورہ نہیں. ہاں جنگوں کے کاموں میں مشورے ہیں، کہاں میدان ہو، کہاں سے نکلیں، کدھر کو جائیں، کیا کریں، اس میں مشورہ ہے. لیکن اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، امت کو اجازت سے نکالنے کے لیے اس کی نقل حرکت میں کوئی مشورہ نہیں. نکلو اللہ کے راستے میں نکلو، اس میں کوئی مشورہ نہیں. یہی وجہ تھی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس دن ابو بکر اپنی بات پر نہ جمتے اور ہم سب کی رائے کے خلاف حضرت عمر جماعت کو حضرت بکر جماعت کو روانہ نہ کرتے تو امت مرتد ہو چکی تھی. اسلام باقی ہی رہا صرف اس جماعت کے روانہ کرنے سے.
آج کل لوگ کہتے ہیں پھرنے سے کیا فائدہ. حضرت فرماتے ہیں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. لوگ بیچارے اس تبلیغ کے کام کو چلتا پھرتا مدرسہ سمجھتے ہیں کہ چڑھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اس کام میں تاکہ کچھ سیکھ لو. جب سیکھ لو تو جاؤ اپنے گھر جاؤ, حلال کماؤ, اللہ اللہ کرو, ذکر تلاوت کرو, انفرادی زندگی دین پر گزارو, بس کافی ہے. حالانکہ اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں تھی. اس امت کی ذمہ داری دعوت عبادت کو جمع کرنا تھا. دعوت عبادت کو جمع کرنا تھا کہ دعوت عبادت کو جمع کرو, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے دین میں پختگی باقی رہے گی. تمہارے دین میں پختگی باقی رہے گی. اگر تم دعوت عبادت کو جمع رکھو گے تو تمہارے دین میں پختگی باقی رہے گی. ورنہ جو آدمی دوسروں کو حق کی طرف بلانا چھوڑ دیتا ہے وہ باطل کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے. بہت آسان بات ہے. آپ اپنے گھر میں محلے والوں کو دعوت دے دیں. آج محلے والے کیا ایک آدمی کو دعوت دیں, اپنے گھر میں بلائیں. آپ کیا آج آپ کو کھانا میرے ساتھ کھانا ہے؟ کیا آپ اس دن کسی کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں سکتا. جی میرے گھر مہمان آ رہے ہیں, میں کیسے آ جاؤں؟ ایک آدمی صرف. دیکھو جب ایک کھانے کی دعوت پر آپ کسی کو بلا لیں, اس دن آپ کسی کی دعوت قبول نہیں کر سکتے, تو کتنی آسان بات ہے کہ جو سب کو اللہ کی طرف بلاوے وہ کسی کی باطل کی دعوت کو قبول کر لے گا. کتنی آسان بات کہ آدمی حق کے داعی ہوگا باطل کی دعوت سے محفوظ رہے گا, جو حق کے داعی نہیں ہوگا وہ باطل کی دعوت کو قبول کر لے گا. یہ حقیقت ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو دعوت میں مشغول رکھو. ایک موقع ایسا آیا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. غسان بادشاہ نے دعوت دے دی, ارے ہمارے پاس آ جاؤ. ہاں سوچے دوسرے سارے تقاضے پر چلنے والے ایک تقاضے پر نہ گئے تو بادشاہ کو جرأت ہو گئی, ہمت ہو گئی کہ انہیں اپنے پاس بلاؤ.